السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انسائڈ ایج۔ میں نے کہا کل میں نے ویڈیو بنائی نہیں، تو آج میں تھوڑا بہت پہلے ٹیسٹ میچ کا پوسٹ مارٹم بھی دے دیتا ہوں، اور کچھ خبریں کرکٹنگ دنیا میں آئی ہوئی ہیں تو میں ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کر لیتا ہوں۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ میں ابھی ہی کچھ دیر پہلے ESPN کرکٹ انفو پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے فرسٹ ٹیسٹ میچ کے بارے میں کچھ سٹیٹس وغیرہ انہوں نے ڈسکس کیے، اور وہ ان کے بارے میں یعنی سٹیٹ شو کر رہے تھے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیسٹ میچ سے ریلیٹڈ۔ ان میں سے جو سب سے پہلا سٹیٹ اور وچ از دا موسٹ significant ون از کہ بنگلہ دیش has now won against 9 out of 11 nations it has played test matches against, and they have finally beaten Pakistan after 14 attempts. راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے they had only one draw against Pakistan in Khulna in 2015, and they had lost to Pakistan 12 times. ایک اور سٹیٹ یہ تھا کہ this is now the 7th time that Pakistan has posted a total of 448 or more and lost the test match. اور سب سے مزے کی بات اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا highest ever total that came in a loss was at the same ground in Rawalpindi in 2022 against England, first test match. اور 6 out of these 7 totals that Pakistan have over 448 or more that we have lost and came in the second inning. And there's only one total جو ہم نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے یعنی اتنے زیادہ رن پوسٹ کیے اور ہم ہارے، and that happened in Galle in 2014 against Sri Lanka. This is also the third ever instance of a team declaring the first innings with 6 or less wickets down and then them losing the test match. The first instance was in 1976 in a test match between India and West Indies. اور اس ٹیسٹ میچ کا سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ اس ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے 5 بیٹسمین انجری کی وجہ سے میچ سے باہر ہو گئے تھے۔ اور the second instance was England in 2006. انہوں نے 6 وکٹ سے پہلے ڈکلیئر کر دیا and they lost the test. This is also the first ever instance کہ بنگلہ دیش نے 400 سے زیادہ رن کھائے and they won a test match. اس سے پہلے the highest ever total they had conceded and still they won the test match was 374 against Zimbabwe in 2014. سب سے بڑا factor in Pakistan's loss in my personal opinion was the difference in quality of spin of both sides. Bangladesh's spin attack had figures of 9 for 245, جبکہ پاکستان آغا سلمان نے کوئی وکٹ نہیں لی اور 145 رنز کھائے۔ پیس اٹیکس کا آپ دیکھیں تو پیس اٹیکس دونوں کے کافی حد تک سملر تھے۔ پاکستان کے پیس اٹیک کے 9 for 374 تھے، بنگلہ دیش کا بھی کافی حد تک سملر تھا پیس اٹیک، لیکن the difference came in spin. زیادہ کنسرننگ بات یہ ہے کہ پاکستان has now failed to win in their last 9 home test matches. ہماری لاسٹ ہوم ٹیسٹ میچ ون واز اگینسٹ ساؤتھ افریقہ ان 2021. خیر اگر ہم سٹیٹ سے آگے ہیں تو کچھ اب اس ٹیسٹ میچ کے بعد کچھ تنقیدیں کی جا رہی ہیں شان مسعود کی کیپٹنسی پہ، اس کی اپنی پرفارمنسز پہ۔ تو میرا اس پہ یہ رائے ہے کہ شان مسعود کی پرفارمنسز اتنی خاص نہیں ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، لیکن ایز اے کیپٹن آئی بلیو کہ اس ٹیسٹ میچ میں اس کی کیپٹنسی تھوڑی انڈر پار تھی، لیکن آسٹریلیا والی ٹیسٹ سیریز میں اس نے شو کیا تھا کہ ہی از اے گڈ کیپٹن،
his field positioning in the Australia Test series was really good. تھوڑی ویکی اور unconventional field placements رکھنے سے یہ ڈرتا نہیں تھا. لیکن اس بنگلہ دیش والے ٹیسٹ میچ میں ہی ریلی فیلڈ ایز اے کیپٹن. اس کی فیلڈ پلیسمنٹس بھی بہت ڈیفینسو تھیں, بہت کنزرویٹو تھیں, اور بالنگ چینجز بھی اس کی غلط تھیں. جس طرح شہین کو 3 دفعہ نیو بال دینا, ایک دفعہ بھی آپ نے محمد علی کو نہیں دی. تو آئی تھنک کہ شان مسعود کا جو کرٹیسزم ہے وہ ویلڈ ہے, لیکن تھوڑا بہت اسے اوور ٹائم دیں. ہاں, اگر وہ اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی سائیکل میں اگر اس کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں ہیں ویسٹ انڈیز کی سیریز تک, تو آئی تھنک جس طرح سعود شکیل پرفارم کر رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس ٹو لانگ بیفور وی سی سعود شکیل بیکمنگ پاکستان ٹیسٹ کیپٹن. دوسری طرف سے کھلاڑیوں کے درمیان بھی کوئی لیک آف یونٹی اور لڑائیوں کی خبریں آ رہی ہیں. تو میرا اس پہ رائے رد عمل یہی ہے کہ دیکھیں, جب آپ بار بار کیپٹن چینج کریں گے, آپ کی ٹیم میں اتنی انسٹیبلٹی ہوگی, کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جاب کب تک ہے, اس کی ٹیم میں پوزیشن کب تک ہے. تو پھر تو یہ لڑائیاں ہوں گی, گروپنگ ہوں گی, ہر کھلاڑی اپنی انڈیویجول پرفارمنسز کے لیے کھیلے گا کہ میں اپنی گردن تو بچاؤں نا. اور میرے خیال سے ہمارا میڈیا بھی تھوڑا بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے کہ اگر, کیونکہ جب آپ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں, کوئی بھی سپورٹس کھیلتے ہیں, تو آپ کے اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1992 کی ورلڈ کپ ٹرائمف کے بعد, کیونکہ عمران خان ریٹائر ہو گیا تھا, تو پاکستان کے پاس کنکریٹ کیپٹنسی کا وائڈ کافی عرصہ رہا تھا. پہلے جاوید میاں کیپٹن بنا, پھر آپ اس ایرا کے جس بڑے کھلاڑی کا نام سوچیں گے نا, وہ پروبیبلی کیپٹن تھا. سعید انور, وقار یونس, وسیم اکرم, ساروں کو کپتان بنایا گیا, لیکن کسی کی بھی کنسسٹنسی کیپٹنسی میں نہیں رہی, کیونکہ ٹیم میں گروپنگ ہو گئی, لیک آف یونٹی ہو گئی بار بار کیپٹنسی چینج ہونے سے. ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ وقار یونس کو 3 ہفتوں کے بعد ہی اس کے عہدے سے پی سی بی نے ہٹا دیا. جو خبریں آ رہی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وقار یونس کافی ڈس ایلوژنڈ اور ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا تھا بائی دا لیک آف سپورٹ جو اس کو مل رہی تھی ہائر اپ سے اور ایڈوائزری کمیٹی سے. تو وہ 19 اگست سے اپنی جاب پہ آیا ہی نہیں تھا. تو اب ادھر میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ محسن نقوی کو اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا, کیونکہ محسن نقوی نے اپنی مرضی کا وہ بندہ ہائر کروایا تھا. تو اس سے اچھی لک نہیں آ رہی محسن نقوی کی, کیونکہ اگر اس سے یہ شو ہوگا کہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے دیٹ ہیز مور پاور دین دا چیئرمین آف پی سی بی ہمسیلف, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک اور بڑی خبر جو دنیائی کرکٹ کو اگلے چند سالوں میں چینج کرے گی وہ یہ ہے کہ فارمر بی سی سی آئی سیکریٹری آف دا بورڈ جے شاہ ہیز جسٹ بین unanimously selected as the new chairman of the ICC. جے شاہ نے پچھلے 4-5 سال بی سی سی آئی کے سیکریٹری کا عہدہ کافی اچھے طریقے سے نبھایا ہے, اور اس کو کافی کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے. یہ انڈیا کی جو 2024 ورلڈ کپ کی ٹرائمف ہے اس کو اسپیئر ہیڈ کرنے کا. خیر, آخری بات پہ آئیں تو کیون پیٹرسن نے پاکستان کے بنگلہ دیش سے ٹیسٹ ڈیفیٹ کے بعد ادھر ٹویٹ کی تھی کہ جب میں پی ایس ایل کھیلتا تھا, if you didn't know, Kevin Peterson played in the PSL from about 2006 from the first season to a little bit of the third season, لیکن he played most of the first and the second season. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں پی ایس ایل کھیلتا تھا تو جن میں ینگ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا تو وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھے, ان کے لیے ملک کے لیے کھیلنے کی ایک ڈیزائر تھی, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں اور ان کا نام روشن کریں. تو یعنی یہ وہ ڈیزائر کہاں گئی, وہ ان کا وہ ایک جو جیتنے کا دل میں
لگن تھی وہ کہاں گئی. تو یہ اب مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں جب پیٹرسن کھیلتا تھا نا تب بابر اعظم، شاداب خان، شہین شاہ افریدی یہ سارے نئے آ رہے تھے. تو اب یہ کلیئر تو نہیں کہ یہ کس کو مینشن کر رہا ہے، لیکن اٹ از ویری لائکلی کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا کور آف پاکستان کرکٹ رائٹ ناؤ. خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک دیں. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ.